بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں G20 سبمٹ جاری ہے اور اس کے اندر اردوغان اپنا اسپیچ کر چکے ہیں، اور اس اسپیچ سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ محمد بن سلمان کے فادر جو ہیں، شاہ سلمان کنگ ہیں اس ٹائم، وہ انہوں نے اردوغان کو فون کیا۔ اب ان کی بھی ایک سٹوری تھی، آپ جانتے ہیں کہ 3 سال سے رابطہ نہیں تھا ان کا آپس میں، اور اس کے بعد اچانک جو ہے محمد بن سلمان کے فادر جو ہیں کنگ سلمان، میں محمد بن سلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ اس ٹائم تمام امور ملک کے وہی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کال کے اندر دیکھا کہ ان نے کال کی ہے۔ ابھی جو سعودی عربیہ ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے، اور اپنے اندر بھی ان کا ایک سٹیٹس ہے، اور دنیا کو بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی ہمارا ایک سٹیٹس ہے۔ OIC کو ہیڈ کرتے ہیں، اور جو لاسٹ جتنے بھی ٹائم گزرا ہے 3 سال کا، اس میں جتنا بھی کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی برا تھا، اور خاص طور پہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تو بہت ہی برا تھا، اور برا ہوتا گیا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے کال آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ کافی لمبی چوڑی بات ان کی ہوئی ہے، چھوٹی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بولا کہ جی آپ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور معاملات حل ہو سکتے ہیں، بیٹھیں گے تو شکایتیں آپ کی جو بھی ہوں اس کو فارغ کر دیں گے۔ لیکن اردوغان نے اس معاملے پر کال نہیں کی، اور G20 کے ٹائم سے پہلے بھی انہوں نے کال نہیں کی، لیکن محمد بن سلمان کے فادر شاہ سلمان جو ہیں وہ کال کرتے ہیں۔ یعنی کہ محمد بن سلمان لیفٹ کو سوچتے ہیں، اور شاہ سلمان جو ہیں وہ رائٹ کو سوچتے ہیں۔ ان کی سوچ میں بہت فرق ہے، باپ بیٹا ہیں، سگے باپ بیٹا ہیں، لیکن ان کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ جو محمد بن سلمان ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اس کے اوپر جس چیز کا وزن آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے میرے حساب سے، کہ جو لاسٹ 2-3 ایئرس کے اندر جو انہیں کامیابیاں ملی ہیں، مطلب ولی عہد بننے سے لے کر جو وہ ایپیسوڈ ہوا تھا، اس کے بعد اب تک جتنے بھی انہوں نے کام کرنا چاہے، جس کو بھی اریسٹ کرنا چاہا، جس کو بھی جو کرنا چاہا، وہ ہوتا گیا۔ اور جب معاملات سارے آپ کے حق میں آنے لگ جائیں، سب کچھ آپ کے حق میں ہو جائے، تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ایم دا کنگ، ٹھیک ہے نا، وہ والا کنگ نہیں، لیکن بہرحال اندر سے تو آپ بادشاہ ہیں نا، کیونکہ سب کچھ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی تو ہو رہا ہے۔ جو فیملی ہے اس کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ تو مطلب 75% جیل میں تھے، سگا بھائی آج بھی جیل میں ہے، مطلب کافی معاملات کافی تفصیل سے میں اس پر ویڈیوز کر چکا ہوں۔ لیکن جو شاہ سلمان ہیں، یہ آخری میرے حساب سے یہ آخری پیس بچا ہے جو الگ سوچتا تھا، اب تو میں ہی کہوں گا سوچتا تھا۔ اور ابھی بھی اگر یہ کام نہیں کرتے، یہ کال والا کام نہیں کرتے، تو جو اردوغان کی سپیچ ہے وہ بدل جاتی، اور انہوں نے اینڈ ٹائم پہ آ کے یہ کال کر کے جو ہے صرف اور صرف ان کی جو سپیچ ہے، کیونکہ یہ اس کے جو میزبانی کر رہے ہیں، یہ تو سبمٹ ہی فیل ہو گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سبمٹ میں کچھ رہا تو نہیں، کیونکہ جب یہ ورچولی ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس میں کچھ وہ جو ایک معاملہ بنایا گیا تھا کہ جی وہ ایک امیج جو دنیا کو دکھانا تھا سعودی عرب کا نیا، وہ تو امیج نہیں دکھا پائیں گے، اور G20 سمٹ جو ہے ابھی ورچولی ہو کے ختم ہو جائے گی، کوئی کہیں نہیں جا رہا، کوئی ویڈیو کیمرہ، کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کس کے حق میں ہے، کس کے حق میں نہیں ہے۔ بائیڈن آ گئے ہیں، اور جب بائیڈن آئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب اور UAE کے لیے یہ گڈ نیوز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیا ہوگا اس کے اندر معاملہ، تو معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ UAE کمفرٹیبل تھا ود ٹرمپ، اور سعودی عربیہ تو بہت ہی کمفرٹیبل تھا ود ٹرمپ۔ لیکن جو بائیڈن ہے وہ تو جو جرنلسٹ ہے جمال خشوگی، اس کی تو وہ بات کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ جی میں نے اس کو کیس کھولنا ہے، میں نے پنش کرنا ہے اس کو۔ تو یہ بہت بڑی ٹینشن، اور وہ اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا چشمودید گواہ، وہ ترکی ہے، سارے کے سارے ثبوت وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ والی بات ہے کہ ترکی سے کتنا بگاڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو MBS کی انا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس سے بھی نکل جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ لیکن محمد جو شاہ سلمان ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ نہیں، کتنے آپ وہ پار کریں گے، کتنے آپ سٹیپ پار کریں گے، کہیں نہ کہیں اٹک سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے سعودی عرب کی، وہ بالکل آئل کو لے کر آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، آپ ان کی جو ریزروز ہیں ان کی جو حالت ہو گئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حج نہیں ہو پا رہا ہے، حج کے اندر جو مسئلہ مطلب جو ان کے لیے تو بزنس بھی ہے نا،
جو عمرہ نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، آرامکو کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا اس کے اوپر بات کریں گے؟ اکانومی بہت ضروری ہوتی ہے کسی ملک کے چلانے کے لیے، وہ آئی ایم ایف سے قرضے کی بات کر رہا ہے، سعودیہ عربیہ آئی ایم ایف سے قرضے کی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی پاکستانی ورکرز کو نکال دیں گے، پاکستانی ورکرز کی مجبوری نہیں ہے، پاکستان کی مجبوری نہیں ہے، ہمارے ورکرز ان کی مجبوری ہیں۔ ارے سچی بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر یہ لوکل ورکر اٹھائیں گے تو کیا کوئی 3,000 سے کم میں آئے گا ریال میں؟ آپ کا ورکر 1,200 میں بھی کام کر رہا ہے، آپ کا ورکر 1,000 میں بھی کام کر رہا ہے، سچی بات تو یہ ہے آپ کا ورکر 800 میں بھی کام کر رہا ہے، تو یہ کہاں سے لائیں گے وہ لوگ؟ تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، وہ اگر آپ کے سے بالکل بات بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جھگڑا شروع ہو جائے گا، تب بھی آپ کے ورکر کی طرح تو کوئی ورکر کو ملنے والا نہیں ہے، تو وہ احسان نہیں کر رہے اس کے اوپر، وہ تو وہاں کام چلتا رہے گا۔ کام ابھی کھل بھی گیا، آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسی کھلی ہوئی ہے، سارا کام چل رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، نئے پرانے ویزے سب لگ گئے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے مسئلہ بڑا خطرناک ہے، مسئلہ بڑا بھیانک ہے، اور اس کے اندر جو ویکسین کے ایشو ہیں وہ بھی G20 میں انہوں نے ڈسکس کر دیے، کیونکہ وہ ایشو ختم کر دیا کہ سعودی عرب کے اوپر مت کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو امت مسلمہ کی بات ہوتی تھی، MBS نے کہا وہ والی بات مت کریں، میں امت مسلمہ مت کیا کریں، وہ مطلب وہ کہتے ہیں وی ہیو ڈن ود دس، آپ لوگ کیا بار بار یہ امت کرتے رہتے ہو، اکانومی بزنس کی بات کرو مجھ سے۔ بزنس کی بات کون کرتا ہے ان سے؟ انڈیا کرتا ہے۔ بزنس کی بات کون کرتا ہے ان سے؟ اب وہ دیکھیں بائیکاٹ کی بات ہوئی، آپ نے دنیا بھر میں کس کا بائیکاٹ دیکھا؟ آپ نے دنیا بھر میں فرانس کا بائیکاٹ دیکھا، اور جو فرانس کا بائیکاٹ تھا وہ کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، پاکستان کے اوپر تو کوئی انہوں نے بات نہیں کی تھی، کوئی ہمیں کیا پرابلم تھی فرانس کے ساتھ؟ پرابلم تھی ہمیں ہماری توہین رسالت کے ساتھ، جو وہاں پر انہوں نے توہین کی ہم نے فرانس کی بات کی، ورنہ ہمیں فرانس سے کیا پرابلم تھی؟ کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن سعودی عربیہ میں فرانس کے اوپر اگر سٹانس لیا جاتا، OIC بات کرتا، تو ہمیں نوبت ہی نہیں آتی کہ ہم بات کرتے، ہمارا مسئلہ اوپر سے حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے بوائیکاٹ کیا، سعودی عربیہ نے بوائیکاٹ کیا۔ کس کا بوائیکاٹ کیا؟ انہوں نے ترکی کا بوائیکاٹ کیا، اور ان کی جو منسٹری آف فوڈ ہے انہوں نے پوری کی پوری فوڈ آئٹم سارے بینڈ کیے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس ٹائم، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں چیز آتا ہے، وہ جو دودھ کا اور یہ تمام چیزیں، مکھن وغیرہ تمام سب بند کر دیا ان کا۔ غلطی کیا ہے ترکی کی غلطی کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اور ترکی نے جو آذربائیجان میں جو مظاہرہ کیا ہے طاقت کا، وہ نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو اب کہ یار یہ تو کہیں معاملہ اور جا رہا ہے۔ اور پھر جو ترکی ہے ان کی ہسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کے اندر 100 سال پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ کلیم کرنے جا رہا ہے۔ اگر سعودی عرب اگر کمزور ترین پوزیشن چلا جاتا ہے، یعنی کہ آنے والے 2-3 سالوں میں اگر وہ اوپر نہیں آتا، جو MBS کو فکر ہے اکانومی کی، اگر واقعی اکانومی نہیں اٹھ پاتی ہے، تو پھر اگر ترکی اسٹرانگ ہو جاتا ہے دوسری سائڈ سے، تو اس کو تو آسان ہو جائے گا جو وہ بات کرتا ہے 2023 کی، جو معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے، تو اس معاہدہ لوزان کو کیسے وہ سنبھالیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر امریکہ کو فیس کرنا ہے، بائیڈن کی بات کر رہا ہوں، بائیڈن کو لے کر امریکہ کو فیس کرنا ہے MBS کو، وہ کیسے کرے گا؟ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ٹائم جو شاہ سلمان ہے وہ مجھے مہمان نظر آ رہے ہیں، وہ مہمان ہے، وہ آج بندہ ہے کل نہیں ہے، لیکن شاہ سلمان کے ساتھ ہی معاملہ بدل جائیں گے، شاہ سلمان کے ساتھ ہی قیامت آ جائے گی۔ مطلب میں وہ قیامت نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں آپ مجھے غلط سمجھ لیں، شاہ سلمان کے ساتھ ہی جو ایک چھوٹی سی ذرہ برابر امید میری ہے وہ میری ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا بیان کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ کبھی میں اس کے اوپر ویڈیو دوں گا، کبھی میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں دوں گا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، کیونکہ اب معاملہ امت مسلمہ کا نہیں ہے، اب اکانومی کا معاملہ ہے، اور اکانومی کا معاملہ جو ہے، جو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ توہین رسالت سے ان کے لیے بڑھ گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے۔ میں ایران کے خلاف نہیں ہوں، میں سعودی کے خلاف نہیں ہوں، سعودی میں بھی تو شاہ سلمان بھی تو ہے نا۔ میں تو لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں تو انسانوں کی بات کرتا ہوں۔ انسان اچھے برے ہوتے ہیں، ملک اچھے برے نہیں ہوتے ہیں۔ ملک تو ملک ہوتا ہے، ملک تو اپنی جگہ قائم ہے۔ بھارت بھی برا نہیں ہے، پاکستانی برا نہیں ہے، سعودی عرب بھی برا نہیں ہے، ایرانی برا نہیں، کوئی برا نہیں ہے، ملک برے نہیں ہوتے ہیں۔ ملک کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، میں ہمیشہ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ لوگ اچھے آ جائیں، ہمیں اچھے لوگ چاہیے جو انصاف کر دے، بس زیادہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہم انسانوں سے انصاف مانگتے ہیں، اللہ سے رحم کی توقع کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔